دین سیکھیں ہم اور آپ دین سیکھیں، آؤ دین سیکھیں ہم اور آپ دین سیکھیں، آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، آپ سے ملاقات اور ایک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ تو ابھی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو ہم روڈ پر تھے، تو ہم نے اس مسجد میں جامع مسجد فیضان سنت زیر نگرانی دعوت اسلامی، جی ہاں دعوت اسلامی کہاں کہاں زیر نگرانی کر رہی ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے۔ دعوت اسلامی کا ہے مدنی چینل، اور مدنی چینل آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہا ہے ایک ایسا پروگرام جس میں ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ تو آج ہم ایک صدر کے علاقے کی طرف جا رہے ہیں، ایک مارکیٹ میں، انشاءاللہ وہاں کچھ عاشقان رسول سے بات چیت ہوگی، تو آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ تو آئیے سواری پہ سوار ہوتے وقت کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سبحان الذی سبحان اللہ سخر لنا ھذا وما كنا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ اچھا جی، جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ساتھ جو گاڑی چلا رہے ہیں اسلام میں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد کاشف اتاری۔ کاشف اتاری۔ اچھا، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں سفر کر جاتے ہیں، لیکن برابر میں جو بیٹھا ہوا تھا اس کا نام ہی نہیں معلوم ہوتا۔ تو اگر آپ اس سے کچھ بات چیت ہو جائے، نیکی کی دعوت ہو جائے، تو ایک اچھا ماحول بنے گا۔ کچھ اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے، اگر کوئی آپ کو دینی بات معلوم ہے، کوئی اچھی بات معلوم ہے، تو اس تک پہنچا دیں۔ اور بعض دفعہ تو ہے، میں تو اتنا پریشان ہو رہا تھا اس مسئلے کے لیے، ماشاءاللہ معلومات ہو گئی۔ تو ہمارا سفر جاری ہے، ہم صدر کی طرف جا رہے ہیں اور نماز مغرب ادا کر لی ہے۔ جب بھی جہاں بھی ہو، سفر میں ہو، نمازوں کا پہلے شیڈول بنائیے۔ جس طرح کھانے کی ایک فکر ہوتی ہے کہ یہاں کھائیں گے کھانا، تو بھائی نماز کا بھی آپ نے تھوڑا اس قسم کا اہتمام کرنا ہے کہ یہاں نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ تو جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں، تو جو گاڑی چلانے والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کہاں ڈالا جائے گا، اور پانی کے ساتھ جو ہے آئل کا خیال رکھنا ہے، اسپیئر ویل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گاڑی پنچر ہو گئی، ہوتی نہیں ہے لیکن اگر ہو گئی تو گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی تو کچھ ٹول باکس وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ اچھے ڈرائیور کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کو سفر کی سنتیں اور آداب بھی معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ اپنے پاؤں سے چپلوں کو جدا کر لیں گے تو یہ ایک بیٹھتے وقت کی سنت بھی ہے، اور آپ کے قدم جو اس سے راحت پائیں گے۔ اچھا، جب ہم سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ وغیرہ نظر آ جاتے ہیں، بعض لوگ دلچسپی سے دیکھتے ہیں، بعض لوگ انتظار کرتے ہیں، یہ دل کی کیفیت بدلتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا سائن بورڈ آ گیا جس میں کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے، کوئی نیکی کی بات لکھی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھ کے طبیعت میں ایک اچھا ایک مزہ سا آ جاتا ہے۔ اگر خانہ کعبہ کا ماڈل نظر آ گیا، گنبد خضرا نظر آ گیا، تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا گناہ بھرا سائن بورڈ آ گیا تو سمجھ لیں سفر جو تھا اچھا تو ہونے کی بجائے خراب ہو گیا، تو سفر کیا اور گناہگار ہو گئے۔ تو اچھا سفر کریں، اور بعض دفعہ سفر میں یہ ہوتا ہے کہ آخری سفر ہوتا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم گھر جائیں گے یا ہماری خبر گھر جائے گی۔ تو خیر، اچھا سفر کا اہتمام کیجئے، اپنے گاڑی کے اندر جو ہے وہ نعتوں وغیرہ کا بھی اہتمام کیجئے، امیر السنت کے مدنی مذاکرے کا اہتمام کیجئے، نگران شورا، اراکین شورا کے بیانات وغیرہ، مدنی چینل کا کوئی اہتمام کیجئے۔ بیٹھنے والے کو معلوم ہوگا کہ گاڑی میں نعتیں ہوتی ہیں، تو گانے وغیرہ یہ چلنا بھی نہیں چاہیے، اچھی بات کو یہ آپ بھی کوشش کریں کہ سنت و برا سفر ہو، اچھا سفر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہم بات آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، آؤ تو بھائی ایک مارکیٹ میں موجود ہیں اور یہاں کے عاشقان رسول تھے، یہاں کے لوگوں سے کچھ بات چیت کریں گے، اور پہلا سیگمنٹ ہم شامل کریں گے جس کا نام ہے آپ کی ذہانت۔ تو لوگوں سے بات چیت کریں گے، ان کی ذہانت کا تھوڑا سا امتحان لینے کی کوشش کریں گے، یہ بھی اس لیے کہ دلچسپی رہے، اور اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو اچھی بات ہے، اگر یہ باتیں نہیں معلوم تو آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائیں گے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، پروگرام دیکھنا ہے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ خانہ کعبہ کس مسجد کے اندر ہے، اس مسجد کا نام بتانا۔ نام میرے کو نہیں۔ مسجد نبوی آئی تھنک، مسجد حرم، مسجد حرم کہہ رہے ہیں یہ، مکہ مکرمہ، چلیں حرمین جی، شریفین مطلب پورا حرمین شریفین جی حرم،
حرمین مسجد الخضرا مسجد الخضرا مسجد الحرام مسجد الحرام اور ایک بتا رہے ہیں مسجد الخضرا. یہ خضرا کہیں آپ کے علاقے کی تو مسجد نہیں ہے؟ ایک مسجد کے اندر بہت مشہور ہے, شاید میں جاؤں نا فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے. نا مدینہ. مدینہ, میٹھا مدینہ. مسجد حرام. جی ہاں, اس مسجد کا نام ہے مسجد الحرام. اچھا سلیم بھائی, کوئی اچھی سی بات بتائیں, مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں عرض کروں گا کہ 5 وقتہ نماز اگر ہم اپنے اوپر لازم کر لیں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کہا گیا ہے. یہ بتائیں, خوش رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خوش رہنے کے لیے آدمی کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں لگانا چاہیے, ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. جی, ہمیشہ خوش رہنا چاہیے. نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور نیکی کو پھیلاتے رہیں. مدنی چینل دیکھا ہے؟ مدنی چینل میں نے دیکھا ہے. کیا کہیں گے, کوئی بات بتائیں نا یار, اچھی سی مزہ ہے. مدنی چینل دیکھ لیں. جی بھائی, ہمارے پٹھان بھائی بھی کہہ رہے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہر جمعرات فیضان مدینہ جایا کریں, اور باقی مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں جایا کریں. ماشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھا چینل چل رہا ہے اور دین کی بہت خدمت کر رہا ہے. کوئی ایسا پروگرام جو آپ نے دیکھا ہو, آپ کو یاد رہے گا, اور یہ بڑا ایک مزیدار قسم کا تھا, سیکھنے کو ملا. الیاس قادری صاحب جب آتے ہیں, جب ان کی باتیں سنتا ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے. مسکرا کے آپ کہتے ہیں ہمارا پروگرام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ. جنات ہیں, جنات نا, قرآن پاک میں بھی سورہ جن ہے. یہ بتائیے جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا؟ آگ سے. جنت کو آگ سے. آگ سے. انسان کو اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے. مٹی سے. مٹی سے. فرشتوں کو؟ فرشتوں کو نور سے. نور سے. سبحان اللہ, نور سے پیدا. آپ کا جواب درست ہے بھائی, تحفہ ہو جائے کوئی. یہ کتاب ہے امیر السنت کا رسالہ ہے, جزاک اللہ وغیرہ. مدنی چینل سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے اس وقت ماشاءاللہ سے. پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ مدنی چینل سے بہت فائدے ہو رہے ہیں, ماشاء اللہ. اور نوجوان بچوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اللہ ان کو بہت ترقی عطا فرمائے. آمین. بس اپنے کاروبار میں جو ہے نا جھوٹ نہ بولا جائے. ہاں, جیسے جھوٹ بول دیتے نا, یہ چیز اتنے کی آئی ہوئی, آپ کو اتنے میں لگا رہے, تو یہ اتنے کی آئیے, اتنے کی آئیے اور اتنے کی دے رہے ہیں, تو پھر دکان کی کھولیے. ٹی وی میں کب دیکھیں گے, کون سے چینل تھے آپ؟ ہم کون سے والے لگ رہے ہیں آپ کو؟ دعوت اسلامی والے. جی ہاں, ہم دعوت اسلامی والے ہیں. اب کون سا ہے دعوت اسلامی کا چینل؟ مدنی. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ماشاءاللہ سے جو مساجدوں کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ ہر روز کی ماشاءاللہ سے 2 مسجد ہیں میرے خیال سے. یوں ایوریج نکالا جائے تو یہ 2 مسجد ہے. ماشاءاللہ دینی کام بہت اچھا چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. آمین, آمین, آمین. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی جائیں, جو مسلمان بھائی ہیں ان سب کو پہلے سلام خود کریں. سلام کرنے میں اور جواب دینے میں نیکیاں ہیں. جو پہل کر لے گا اس کو زیادہ نیکیاں مل جائیں گی. آسائش صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہے. واہ بھائی واہ, کتنی پیاری بات انہوں نے بتائی کہ آسائشیں صلاحیتوں کو ختم کر دیتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو آسائشیں دیں, لیکن اتنی بھی آسائشیں نہ دے دیں. ایسی چل رہا ہے ٹھیک ہے, آپ سو رہے ہیں, لیکن جس دن ایسی نہیں چل رہا, ابو نہیں سو سکتا, لائٹ چلے گئی ابو, یہ اتنی زیادہ آسائشیں کہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں ہے. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. اسلامی سال کا پہلا اور آخری مہینہ کون سا ہے؟ پہلا مہینہ تو محرم ہے. پہلا مہینہ تو محرم شریف ہے. آخری میرے ذہن میں نہیں ہے. جو قربانیاں کرتے ہیں. ہاں, ذی الحج. اور آخری مہینہ ذوالحج. جی ہاں, پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام. یعنی پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے, شہادتیں ہوئیں, اور آخری مہینے میں بھی قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ اسلام کی قدر کیجئے. آنکھ کھولی تو مسلمان پیدا ہوئے, تو ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ بتائیے, جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کھانے کے لیے ایک بہت اسپیشل ڈش پیش کی جائے گی, وہ کیا ہے؟ جو چیز کا دل کرے گا وہ سب سے پہلے وہ تو ہوگا. میں تھوڑا آسان کر دوں, جب بقرہ عید ہوتی ہے, جو جانور جب ذبح ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے اسی سے کھانا کھایا جائے سب سے پہلا. کلیجی. جی ہاں ہاں, وہ ہے کلیجی. اور لیکن وہ کلیجی جو ہوگی وہ کس جانور کی ہوگی؟ جو پانی میں ہوتا ہے. وہ مچھلی کی جو ہے وہ کلیجی جو ہے وہ ملے گی, مچھلی کی کلیجی. جی ہاں, مچھلی کی کلیجی کا کنارہ جو ہے وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا. انشاءاللہ سرکار کے کرم سے جنت میں جائیں گے. ماشاءاللہ, جواب درست ہے. کوئی امیر سنت کی کوئی بات؟ امیر سنت کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب یہ کھانے پینے کے اندر یا کسی چیز میں بھی نا احتیاط برتنے کا جو کہتے ہیں کہ سنت کے مطابق کھائیں. آج کل تو لوگ رزق بہت ضائع ہو رہا ہے. جیسے شادی بیاہوں میں جتنا ضائع کر رہے ہیں لوگ, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین, ہم ایک آرڈر بک کروانے گئے کھانے کا نا, تو جو پکوان سینٹر والے تھے وہ اپنی اسلامی بھائی تھے, تو کہنے لگے کہ میرا بھائی ایک آپ کھانا بنا دیں. تو انہیں کتنے لوگ ہیں؟ میں نے بولا بھائی اتنے لوگ ہیں. تو کہنے ایک دیگ میں جو نا 60 لوگ کھاتے ہیں, جیسے 10 کلو چاول 10 کلو گوشت, یہ نارملی یہ بتایا جاتا ہے, زیادہ بھی کھا سکتے ہیں کم بھی. تو پھر وہ کہنے لگے یہ بتائیے کہ عابد بھائی یہ پروگرام جو ہے اپنے اسلامی بھائیوں میں ہے یا پھر کہیں شادی بیاہ کا پروگرام ہے؟
تو میں یار آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بولے اگر اپنے اسلامی بھائی کھائیں گے نا تو وہ جو ہے نا 80 کھا لیں گے، اور اگر کوئی شادی بیاہ کا پروگرام ہے، اس قسم کا پروگرام ہے، تو وہ 60 لوگ کھائیں گے. یعنی کہ ایک دیگ پر، جو ان کی بات سے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ایک دیگ پر 20 لوگوں کا کھانا ضائع ہو رہا ہے. اگر آپ کھانا ضائع نہ کریں تو آپ سمجھ لیں کہ بہت اچھی خاصی بچت ہو سکتی ہے، اور ساری بات یہ بچت کی ہے. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. یہ بتا دیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار کہاں ہے؟ کلفٹن کراچی میں. کلفٹن کراچی میں. داتا صاحب کا مزار کہاں ہے؟ لاہور میں. خواجہ صاحب کا مزار کہاں ہے؟ اجمیر. جی اجمیر شریف میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس چیز کا جزائے خیر دے. ماشاءاللہ سے مدنی چینل والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے کام بہت سراہتے ہیں لوگ، اور بہت اچھا دین کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک اور ان کو برکت دے. اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے نا، اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے نا. دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ درود شریف کے اندر ہے، تو ہم کثرت سے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجیں، تو سارے بھائی اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. درود شریف پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے. سوال بھی ہوا، جواب بھی ہوا، اور بڑی اچھی انہوں نے بات بتائی کہ درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنے سے بے شمار برکتیں ملتی ہیں، مدینے کا بلاوا آ جائے گا درود شریف پڑھنے سے. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. ماشاءاللہ جی. ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل دیکھیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ، اور اس میں سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں. آپ اچھی اچھی باتیں آپ کو ناظرین بتا رہے ہیں. اور اب ہم انشاءاللہ ایک سیگمنٹ کرتے ہیں جس میں کچھ ایک مقابلہ ہوگا، کوئی تکرار وغیرہ ہوگی، تو 2 ٹیمیں ہم نے بنانی ہوں گی. ابھی ہم مارکیٹ میں آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ ایک جب ہم اور آپ کر رہے ہیں پروگرام تو ایک سیگمنٹ وغیرہ ڈالے، کچھ ہم نے تیاری وغیرہ کی، اور یہاں پر مارکیٹ میں ہم نے 2 ٹیمیں بنا دی ہیں. ایک طرف ہے ٹیم مکی. آپ کی ٹیم کا نام کیا ہے؟ زور سے. اور اس طرف بن گئی ہے ٹیم مدنی. کون سی ہے؟ مدنی. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک بزرگ کا نام آپ بتائیں گے اور ان کا مزار کہاں ہے وہ آپ بتائیں گے. پھر آپ ایک بزرگ کا نام بتائیں گے اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے وہ آپ بتائیں گے. کوشش کیجئے کہ مشہور و معروف. تو پہلا نام یہاں سے آ جائے. داتا صاحب کا مزار. ٹھیک ہے. حضور داتا گنبش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا انہوں نے نام لیا. ٹھیک ہے، آپ بتا دیں ان کا مزار مبارک کہاں ہے. اچھا، بعض بزرگان دین ایسے ہیں کہ جیسے ان کا نام جو ہے نا وہ کچھ اور ہے، لیکن مشہور کسی لقب سے ہو جاتے ہیں، کسی اور نام سے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو شمار کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آپ بتائیے ان کا مزار مبارک کہاں ہے. لاہور میں. جواب درست ہے. اب آپ نام بتائیے، یہ مزار مبارک بتائیے. عبداللہ شاہ غازی. حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی. بہت آسان ہو گیا. جی ہاں، کراچی میں. جواب درست ہے. نام بتائیے. بابا فرید. بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی. مزار مبارک پاک پتن. پاک پتن شریف. جواب درست ہے. نام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آسان ہو گیا. تو بریلی. بریلی شریف میں. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اچھا. نام امیر حمزہ. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب درست ہو گیا. نام آپ مدد کر سکتے ہیں. ٹیم 3 2 1. جلدی، ٹائم ہو گیا ختم. یہ مقابلہ جیت گیا ٹیم مکی نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. یہاں پر ہم آئے اور ایک لوگ تھوڑا رش جمع ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل آئے ہیں. مدنی چینل کی الحمدللہ دھوم دھام ہے. تو ایک شاپ کے اندر ہمارا آنا ہوا ہے اور یہاں پر ہم ایک سیگمنٹ کریں گے. تو بھائی مقابلہ یہ ہوگا کہ ایک نبی علیہ السلام کا نام ٹیم مکی بتائے گی، ایک نبی علیہ السلام کا نام ٹیم مدنی بتائے گی. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی یہاں سے کوئی نام آئے گا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماشاء اللہ. 2 نام آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. یہ بھی جواب درست ہے. اب دیکھیں ٹیم مدنی کی طرف سے کیا نام آتا ہے. جی آپ کچھ بتائیے. حضرت سلیمان علیہ السلام. جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. جی آپ کی طرف سے اب کیا نام آئے گا؟ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ. جواب درست ہے. آپ کی طرف آئیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، جواب درست ہے. ماشاء اللہ. اچھا نام مبارک. نام محمد کتنا میٹھا 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 لگتا ہے. جی آپ لوگوں کی طرف. حضرت شعیب علیہ السلام. حضرت شعیب علیہ السلام. جواب درست ہے. ایک اور یہاں سے کوئی نام مبارک آ جائے. حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام. ماشاء اللہ. حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ حضرت والسلام. لوط علیہ السلام. یہ بھی جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ایک اور. 3 2 1. تو یہ مقابلہ ٹیم مکی جیت گئی ہے اور دوسرے نمبر پر آئی ہے ٹیم
دوسرے نمبر پہ آنا بھی کمال نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ مقابلے میں حصہ لینا ہے, یہی کمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم جیتنے والی ٹیم کو تحفے پیش کریں گے. یہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب ہے نیکیاں چھپاؤ, اور ایک اور یہ کتاب ہے قرآن سیکھیں اور سکھائیں. دیگر زبانیں, دیگر چیزیں ہم اتنی پڑھ لیتے ہیں کہ ان کی جن کی مادری زبان ہے انہی کو سکھا دیں, لیکن قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو قرآن پڑھیں. مسجد مدینہ بالغان لگتے ہیں, آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. توبہ کی روایات تو حکایات سیدھے ہاتھ سے. جی ہاں, تو یہ آپ توبہ کرنا چاہیے, توبہ کرتے رہنا چاہیے, اور اس انداز سے جئیں کہ لوگوں کو ہم سے مل کر خوشی ہو. مجھے دعوت اسلامی سے پیار. جی ہاں ماشاءاللہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ الصابی نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی, جنتی جنتی, حضرت عمر فاروق بھی, جنتی جنتی, ماشاءاللہ. عثمان غنی بھی, جنتی جنتی, فاطمہ اور علی, جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. تو یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ. آؤ دین سیکھیں ہم اور آپ دین. توجہ کے ساتھ آپ نے یہ سیگمنٹ دیکھنا ہے, اور آج اہم بات میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی عادت جو لوگوں میں آ جاتی ہے. تھوڑی سی سستی ہوتی ہے, دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہ کام اس انداز سے کر جاتے ہیں. کچھ ایسی عادتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں, اور کچھ عادتیں ایسی آ جاتی ہیں جو خراب ہوتی ہیں. اچھی عادتیں آئیں تو اچھے بنیں گے, اگر بری عادتیں آئیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہی میں سے ایک عادت ہوتی ہے کہ کچرا پھینکنا. کچرا ہر کسی کے گھر میں جمع ہو جاتا ہے, پھر اس کو نکالا بھی جاتا ہے, لیکن نکالنے کے کچھ انداز ہوتے ہیں. اب ایک ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں ایک صاحب جو ہے وہ کچرا کس انداز سے ڈال رہے ہیں, کس جگہ ڈال رہے ہیں, ذرا آپ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. دین سیکھیں آپ سے ملاقات. احمد کچرا پھینک دو باہر. جی ابو پھینک رہا ہوں. آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات. آؤ دین, ابے یار اتنی دور جانا پڑے گا کچرا پھینکنے. آپ دین سیکھیں. آؤ دین. اگر آپ اس کنڈیشن میں آ گئے تو آپ کے ذہن میں کیا بات ہے, اور یہی مسئلہ لے کر, یہی بات لے کر, یہی ویڈیو کلپ لے کر ہم لوگوں کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی رائے معلوم کی. تو لوگوں نے کیا باتیں کی آپ کو دکھاتے ہیں. اگر کوئی کسی اور کے گھر کے آگے بھی کچرا پھینکے تو اس کو بھی چاہیے کہ اس سے پیار محبت سے پیش آئے, اس کو سمجھائے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم اچھا اخلاق رکھیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی, ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے. اگر میرے گھر کے آگے کوئی کچرا پھینکتا ہے تو میں بہت پیار سے اس کو سمجھاؤں گا, اور اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ, کہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور وہ سمجھ جائے. بالکل یہ اچھی بات بھی نہیں ہے, اور کوئی بھی یہ چیز تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی کچرا کسی کے گھر کے آگے پھینکے. اگر کسی گھر کے آگے کوئی کچرا پھینکے تو اس کو بھی یہی چاہیے کہ وہ پہلے اس کے گھر والوں سے بات کرے, سمجھانا چاہیے. اگر پھر بھی نہ مانے تو جیسے گلی میں رہتے ہیں یا محلے میں یا بلڈنگ میں رہتے ہیں تو سب مل کے اسے سمجھائیں. اگر کوئی کسی دوسرے کے گھر کے آگے بھی کچرا پھینک کے چلا جائے تو سب سے پہلا عمل نرمی ہے, نرمی سے سمجھایا جائے. یہ تو آپ نے کنڈیشن دیکھی کہ جس میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. حل بھی لوگوں نے بتانے کی کوشش کی کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں. ایک حل آپ کو مدنی چینل بھی بتا رہا ہے, اس طرح بھی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. ملاحظہ کیجیے. دین سیکھیں ہم اور آپ دین سیکھیں. ارے یہ کچرا یہاں کس نے پھینک دیا؟ ہم اور آپ دین سیکھیں. آؤ دین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کتنا بہترین حل نکل گیا. اور انشاءاللہ عز و جل اگر اچھی نیت سے کیا جائے گا تو ثواب بھی زیادہ ملے گا, کہ یہی کچرا دان بن جائے گا. ایک آپ دیکھیں کہ روڈ کے اوپر نا کچھ کچرا پڑا ہوتا ہے اور یہ آنے جانے کا رستہ ہوتا ہے, تو یہ اچانک ہی جو ہے اتنا سارا کچرا نہیں آ گیا. ہوتا یوں کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو لا کر اپنے گھر کا کچرا ڈال دیتا ہے, پھر دوسرا سمجھتا ہے شاید ادھر ہی کچرا ڈالنا ہے تو وہ بھی کچرا لا کے ڈال دیتا ہے, پھر تیسرا شخص ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیتا ہے, اور پھر چوتھے شخص کا تو ذہن بنی گیا کہ کچرا ادھر ہی ڈالتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ 1 شو پر, 2 شو پر, 3 شو پر اچھا خاصا بہت بڑا ایک کچرا دان بن جاتا ہے. پھر مشہور ہو جاتا ہے کہ کچرا یہیں ڈالنا ہے. حالانکہ آپ غور کریں یہ کچرے ڈالنے کی جگہ نہیں ہے, کچرا دان, کچرے ڈالنے کی جگہ یہ دوسری ہے. تو اپنے گھر کو صاف رکھیں, اپنے محلے کو صاف رکھیں, اپنی گلی کو صاف رکھیں. ہر کوئی یہ ذہن بنا لے مجھے اپنے گھر کے آگے کے حصے کو صاف رکھنا ہے تو پورا اپارٹمنٹ صاف ہو گیا.
اسی طرح اگر ہر کسی کا ذہن یہ بن جائے گا کہ مجھے اپنے گھر کے آگے کے حصے کو جو ہے صاف ستھرا رکھنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل شہر صاف ستھرا ہو جائے گا، ملک صاف ستھرا ہو جائے گا۔ تو اپنے وطن سے محبت کیجئے، پیار کیجئے۔ سیکھیں ہم اور آپ دین سیکھیں، آؤ دین سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے سیگمنٹ میں کہانی شامل کرنے کا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 3 لوگ پانی کے جہاز کے ذریعے سفر کر رہے تھے۔ اب جیسی وہ پانی کے جہاز کے اندر سوار ہوئے تو ایک شخص نے نچلی منزل لے لی، ایک شخص نے درمیانی والی منزل، اور ایک شخص اوپر والی منزل پر آرام سے رہنے لگا۔ پانی کا جہاز چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، دن گزرتے رہے۔ جو اوپر والی منزل میں تھا اس شخص کو جو ہے کسی چیز کی آواز آنے لگی کہ ٹھک ٹھک کی آواز جیسی ہوتی ہے کہ آنے لگی۔ اس نے درمیان والے منزل والے شخص سے پوچھا کہ یہ کس بات کی ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ درمیانی منزل والے شخص نے جیسے ہی نیچے والے شخص کو دیکھا تو وہ اپنی منزل کے اندر سوراخ کر رہا تھا۔ جو اوپری منزل والا تھا وہ بھی نیچے کی جانب آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کہ یہ اپنی منزل میں سوراخ کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی یہ کیوں سوراخ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا پانی قریب ہو جائے گا اور دیگر چیزوں میں کام آئے گا۔ درمیانی منزل والا شخص کہنے لگا بھائی آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنی منزل میں خوش ہیں، میں اپنی منزل میں خوش ہوں، اور یہ شخص جو کر رہا ہے اپنی منزل میں کر رہا ہے، چھوڑو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اوپر والی منزل میں شخص جو رہتا تھا اس نے کہا نہیں، اگر اس نے کشتی کے نچلے والے حصے میں سوراخ کر دیا تو اس کے ذریعے پانی آنا شروع ہو جائے گا، اور پانی اتنا آئے گا یہ پانی کا جہاز جو ہے ڈوبتا چلا آئے گا، تو اس کو روکنا پڑے گا۔ دیکھیں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر نچلی منزل والا شخص اگر سوراخ کر دیتا تو وہ تو خود تو ڈوبتا اور ساتھ ساتھ یہ دونوں شخص بھی ہلاک ہو جاتے اور جہاز کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی طرح جب کسی کو ہم برائی میں دیکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کسی برائی میں مبتلا ہے اور کچھ ایسی حرکت دیکھ رہے ہیں کہ وہ مناسب نہیں ہے، تو ہمیں وہاں منع کرنا چاہیے، وہاں نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، بولے بھائی جو کرنا ہے وہ اپنے یہاں کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں تو ٹھیک ہے، ہماری گلی تو ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اگر کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو لوگ بجھاتے نہیں ہیں تو وہ آگ بڑھنا شروع ہوگی، ایک گھر میں دوسرے گھر میں لگے گی، دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں لگے گی، تو آگ بڑھتے بڑھتے میرے گھر کے قریب آ جائے گی، اور جب میرے گھر کے قریب آئے گی تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ آگ میں جلنا کیا ہوتا ہے۔ اگر جہاں آگ لگی تھی تھوڑی سی، اگر کوئی اس کو آگے بڑھ کر بجھا دیتا تو آگ میرے گھر کے قریب نہ پہنچتی۔ اسی طرح برائیاں معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں ان برائیوں کو کرنے والے پیدائشی برے نہیں ہیں، ان کو بری صحبت نے برا بنا دیا۔ تو اگر کسی کو برائی میں دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں میں مبتلا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا، آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں لیکن آپ ایک صدا لگا دیں بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ کے ساتھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے چل پڑیں گے۔ یاد رکھیں اگر ہم نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے تو برائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلے جائیں گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ اچھائی نظر نہیں آئے گی۔ تو اچھائی کو زندہ رکھنا ہے، نیکی کی دعوت کو زندہ رکھنا ہے، اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا مدنی مقصد بھی تو یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات، آؤ دین سیکھیں ہم اور آپ دین سیکھیں، آؤ دین سیکھیں ہم اور آپ دین سیکھیں۔